آثار قدیمہ کے ذخائر پر غور کریں تو یہ تاریخی حسن کہلائیں گی۔ پاکستان کے یہ 10 اعلیٰ قلعے اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ تعمیراتی شاہکار کے طور پر کھڑے ہیں۔ پاکستان کے یہ ٹاپ 10 قلعے پاکستان کو دنیا بھر کی بہترین سیاحتی مقامات کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو پاکستان کے قلعوں میں چھپے انفارمیٹو کو دریافت کرنے کے لیے ایک پرلطف سفر پر لا رہے ہیں۔ پاکستان کے قابل ذکر قلعے۔ نمبر 1، لاہور قلعہ، شاہی قلعہ۔ لاہور کے مرکزی شہر کی شناخت اور پاکستان کے سب سے اوپر والے قلعوں میں سے شاہی قلعہ مغربی کونے میں دیواروں والے شہر میں واقع ہے۔ عام طور پر اسے شاہی قلعہ کہا جاتا ہے۔ موجودہ ڈھانچہ مغل شہنشاہ اکبر کی طرف سے منسوب ہے، جس نے 17ویں صدی میں قلعہ کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ اس کا کل رقبہ 20 ایکڑ ہے اور مغل، سکھ اور انگریزوں نے اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آئیے اس کے موجودہ ڈھانچے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کے 2 دروازے ہیں۔ ایک عالمگیری گیٹ جو شہنشاہ اورنگزیب نے بنایا تھا، جو بادشاہی مسجد کی طرف کھلتا ہے۔ دوسرا مسیتی یا مسجدی گیٹ، جسے شہنشاہ اکبر نے بنایا تھا۔ عالمگیری گیٹ کو مرکزی دروازوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا گیٹ گزرنے کے لیے مکمل طور پر برخاست ہے۔ اگرچہ پورے قلعے میں شاندار فن تعمیر ہے، لیکن اس کے 3 مشہور حصے اس کی جھلکیاں ہیں۔ شیش محل شیشوں کا ایک محل ہے جو کرسٹل اور باریک سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، جس کی چھت پر موجودہ دور میں بھی دلکش اثر ہے۔ دیوان خاص وہ جگہ ہے جہاں شہنشاہ ریاست کے معاملات نپٹانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، جبکہ دیوان عام عوام کے لیے وقف تھا، جہاں وہ سماجی مسائل پر شہنشاہوں سے خطاب کرتے تھے۔ یہ یادگار مغلوں کے فن تعمیر کے عظیم تاریخ کی عکاسی ہے۔ 1981 وہ سال تھا جب یونیسکو نے قلعہ لاہور کا عالمی ورثے کا حصہ قرار دیا تھا۔ نمبر 2، روہتاس قلعہ۔ جہلم شہر کے قریب دینا شہر میں واقع قلعہ روہتاس کا شمار پاکستان کے اعلیٰ ترین قلعوں میں ہوتا ہے۔ اسے شیر شاہ سوری نے 1540 سے 1547 عیسوی کے درمیان تعمیر کیا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کا اصل مقصد پوٹھوہار کے مقامی قبائل کی طاقت کو الگ کرنا تھا، جنہیں گکھڑی کہتے ہیں۔ بادشاہ قلعہ روہتاس کو جنگ میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ فن تعمیر کے حوالے سے یہ قلعہ اپنے رقبے میں 5.2 کلومیٹر کا ہے، جو خوبصورتی سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا بیشتر حصوں پر پتھروں کا عمدہ کام کیا گیا ہے۔ روہتاس قلعہ کے 11 دروازے ہیں۔ نمبر 3، التیت قلعہ۔ وادی حنزہ میں التیت قلعہ پرانے مشہور شہرائے ریشم کے پرندوں کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ کریم آباد میں واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قلعہ تقریباً 900 سال پرانا ہے، جو اسے گلگت بلتستان کی قدیم ترین یادگار کا درجہ دیتا ہے۔ شاہی باغ اور اس کے مشہور راستے خوبانی اور باغات کے درخت التیت قلعے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ التیت قلعہ 2007 سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس سے قبل یہ قلعہ ایک بڑی ساختی خرابی کا شکار تھا، لیکن حکومت ناروے اور جاپان کے تعاون سے آغا خان ٹرسٹ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور اسے حیرت انگیز سیاحت کا حصہ بنانے میں مدد کی۔ نمبر 4، بلتیت قلعہ۔ بلتیت قلعہ ایک اور مشہور قلعہ ہے جو وادی حنزہ گلگت بلتستان کے علاقے میں واقع ہے۔ بلتیت قلعہ اپنی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا 700 سال قبل ہوئی۔ بلتیت قلعہ ملک کے قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اس قلعے نے صدیوں کے دوران اپنی شناخت میں بہت سی تبدیلیوں اور اپڈیٹس کا تجربہ کیا ہے۔ 16ویں صدی میں بلتستان کی شہزادی نے مقامی شہزادے سے شادی کی اور یہ قلعہ اپنے جہیز کے لیے وقف کیا۔ اس قلعے کو حیرت انگیز سیاحوں کی توجہ کے طور پر لیتے ہوئے یہ ایک لکڑی اور پتھر کا ڈھانچہ ہے جو الٹرسار گلیشیئر کی ایک طرف بنا ہوا ہے۔ آپ یہاں سے کریم آباد کے پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، قلعہ دراوڑ۔ قلعہ دراوڑ پاکستان کے ان قلعوں میں سے ہے جو موجودہ دور میں اپنی بہترین حالت میں ہیں۔ یہ قلعہ بہاولپور کے شاہی خاندان کی رہائش گاہ تھا۔ یہ شہر بہاولپور میں ڈیرہ نواب صاحب سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1500 میٹر کے طواف والا قلعہ دراوڑ پاکستان کے سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اس کی دیواریں 30 میٹر تک اونچی ہیں۔ ہندو، راجپوت، جیسلمیر کے رائے ججا بھٹی نے 9ویں صدی عیسوی میں قلعہ تعمیر کیا اور اسے ڈیرہ راور قلعہ کا نام دیا، جو بعد میں دراوڑ بن گیا۔ نمبر 6، رانی کوٹ قلعہ۔
कीरथर पहाड़ी सिलसिला सिंध के जिला जामशोरा में शामिल है, जो किला रानी कोट का घर है। इसका तवाफ तकरीबन 26 किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा किला होने की वजह से रानी कोट किला सिंध के फसील के तौर पर मशहूर है। इसकी साख्ती खराबी की वजह से इसे मीर करम अली खान तालपुर और इसके भाई मीर मुराद अली ने 1812 में दोबारा तामीर किया। इस किले की खूबसूरत फन तामीर इस दौर के मास्टर माइंड की काबिलियत की निशानदही करता है। नंबर 7, लाल किला। कश्मीर में दरिया नीलम के साथ वाक़ होने की वजह से एक और मिसाली आसार कदीमा की जगह है जिसमें कुदरती खूबसूरती है। लाल किला को मुजफ्फराबाद किला भी कहा जाता है। ये 1646 में तामीर किया गया था, इसलिए पाकिस्तान के कदीम तरीन किलों में से एक है। हैरत अंगेज फन तामीर और दौर की तामीर कुंदगान की महारत की अक्कासी करता है। लाल किला मनाजिर का एक शानदार हिस्सा लगता है जो दरिया नीलम से खूबसूरती से घिरा हुआ है। नंबर 8, किला बाला हसार। खैबर पख्तूनख्वा के अहम सियाहती मकामात में से बाला हसार किला पिशावर में वाक़या है। ये 19वीं सदी के अव्वल में अफ़गान बादशाहों की रिहाइश गाह थी। बाला हसार नाम का मतलब है बुलंद ऊंचा किला। अजीम फ़न तामीर, इसका फनकाराना नज़ारा ज़ायरीन को बहुत खुश करता है। नंबर 9, नूर महल। नूर महल बरतानवी राज के दौरान रियासत बहावलपुर के नवाब की रिहाइश गाह के तौर पर जाना जाता है। इसका शाही फन तामीर सही मायनों में इसके फजल को एक महल की तरह दिखाता है। नूर महल में एक ड्रामाई तारीखी वाक़या वाबस्ता है, जैसा कि ये 1872 में नवाब सबाह सादिक चहारम ने तामीर किया था, जिन्होंने इस महल को अपनी अहलिया के लिए वक्फ किया था। इसने एक रात इस किले में गुजारी और दूसरे दिन इसने मजीद ठहरने से इनकार कर दिया क्योंकि इसकी बीवी को मालूम हुआ कि इसके साथ एक कब्रिस्तान है। नंबर 10, सादिकगढ़ पैलेस। पाकिस्तान के चोटी के किलों की बात करें तो सादिकगढ़ का खूबसूरत महल भी जिक्र करने का मुस्तहिक है। सूबा पंजाब में मेज़बान होने के नाते ये कदीम लेकिन शानदार महल डेरा नवाब साहब जिला बहावलपुर में वाक़या है। सादिकगढ़ महल को बहावलपुर के बादशाह नवाब सादिक मोहम्मद खान ने 1882 में बनाया था। इंजीनियर्स ने 10 साल के अरसा में बहावलपुर का ये खूबसूरत शाहकार तामीर किया। इसके मरकज में खूबसूरत गुंबद, सरसब्ज लान और एक बड़ी दीवार सादिकगढ़ महल को घेरे हुए है।